ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو بھی نازل کرتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز کو ان کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، سوائے اس کی کہ اللہ کی مشیت ہوتی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں۔ اب آگے فرمایا کہ کفار جو ہیں یہ چونکہ ہر روز نئے نئے معجزات کی فرمائش کرتے تھے، کبھی کہتے تھے جیسے کہ پیچھے کل کے بیان میں، کل کے درس میں ذکر گزرا تھا، کبھی کہتے تھے کہ صفا کی پہاڑی کو جون سا یہ سونا ہے، سونے کا بنا کر دکھا دیں تو تب ہم آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے۔ کبھی کہتے تھے کہ ایک دم راتوں رات ریگستان میں دریا بہنے شروع ہو جائیں، باغات لگ جائیں۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ کتاب جو ان سے یہ ایک ہی جملے میں کیوں نہیں نازل ہوئی، یا ایک پوری کتاب کی صورت میں کیوں نہیں نازل ہوئی، یہ تھوڑی تھوڑی کر کے کیوں نازل ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں یہاں یہ فرماتے ہیں کہ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر ان کی فرمائش پوری کر بھی دی جائے، جو یہ کہتے ہیں ویسے ہی کر دیا جائے جو ان کی فرمائشیں ہیں، تو فرشتے آسمان سے اتر کر ان کے پاس آ کر کھڑے ہو جائیں اور مردے قبروں سے نکل کر ان سے باتیں کرنے لگیں اور ہر چیز ان کے سامنے ظاہر ہو جائے اور موجود ہو جائے، یہ تو ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے۔ کیونکہ یہ اس گندگی کے اندر اتنے ملوث ہو چکی ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر حق کی جو تلاش ہے اس کا کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، تو ہدایت کی طلب ہی ان کے دلوں میں نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کا سیدھے رستے پر آنا یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، ان کے ایمان لانے کی ایک صورت ہے کہ ان سے ان کا اختیار اور ان کا ارادے کی جو قوت ہے اس کو سلب کر لیا جائے، اختیار اور ارادے کی، کیونکہ ہر ایک کوئی مجبور محض تو نہیں ہے نا، ہر کوئی اپنے ارادے سے، ایمان تو نام ہے دل سے کلمہ پڑھنے کا، اللہ کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کا، تو یہ نہیں ہے۔ ایک صورت ہے کہ اگر ان سے ان کا اختیار لے لیا جائے اور ان سے ان کے ارادے کی قوت کو سلب کر لیا جائے، تو پھر یہ انہیں مجبور محض بنا کر ان کو ایمان لانے کا حکم دیا جائے، لیکن ایسا کرنا منظور ہی نہیں، کیونکہ یہ حکمت الہی کا منشا ہی نہیں ہے، اللہ کی حکمت کا یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ انسان بھی دوسرے حیوانوں کی طرح سوچ، ارادہ، اس کی قوت، اس کا اختیار جن سے اس کو محروم کر اس کو چند چیزوں کا پابند بنا دیا جائے۔ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں اور پھر بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا معجزہ دکھایا جائے جس کو دیکھنے کے بعد وہ بے اختیار ہو کر اسلام کو قبول کر لیں۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرمائی، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو بھی نازل کرتے اور مردے بھی ان سے باتیں کرتے، ہم ہر چیز کو ان کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، ماں سوائے اس کے کہ اللہ کی مشیت ہوتی کہ ان سے ان کا ارادہ اور ان کے اختیار کو سلب کر لیا جاتا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ایسا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا
वन शयातीन अल इंस वल जिन्न युही बअदहुम इला बाद ज़ुखरुफल क़ौलि ग़रूरा वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून। और इसी तरह हमने हर नबी के लिए शैतान इंसानों और जिन्नों को दुश्मन बना दिया। हमने हर नबी के लिए शैतान इंसानों और जिन्नों को दुश्मन बना दिया, जो लोगों को धोखे में डालने के लिए एक दूसरे को ऐसी बातें खुशनुमा बातें अलका करते रहते हैं। और अगर आपका रब चाहता तो वो ये ना करते, सो आप उन्हें उनकी इफ्तरा परदाजियों को उनके हाल पर छोड़ दें, उनके हाल के ऊपर छोड़ दीजिए। अच्छा, अब फरमाया एक हदीस इमाम अहमद बिन हम्बल रिवायत करती हैं, हज़रत अबू अमामा बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल मस्जिद में बैठे हुए थे तो सहाबाए कराम का ये गुमान था, हजूर तशरीफ़ फरमा थे तो सहाबाए कराम समझे कि आपके ऊपर वही नाजिल हो रही है, इसलिए वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चुपचाप बैठे थे। इतने में हज़रत अबू ज़र आकर आपके पास बैठ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र क्या तुमने नमाज़ पढ़ ली है? उन्होंने कहा नहीं। आपने फरमाया अब खड़े होकर नमाज़ पढ़ो। तो जब उन्होंने 4 रकत चाश की नमाज़ पढ़ ली तो आप हज़रत अबू ज़र की तरफ उनकी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, जिन्नों और इंसानों के शैतानों से पनाह तलब किया करो, जिन्नों और इंसानों के शैतानों से पनाह तलब किया करो। उन्होंने कहा, या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, क्या इंसानों के लिए भी शैतान होते हैं? आपने फरमाया हाँ, जिन और इंस के शयातीन लोगों को धोखे में डालने के लिए एक दूसरे को खुशनुमा बातें अलका करते हैं, उम्मीदें दिलाते हैं, ऐसी चीज़ें दिखाते हैं, उन तो खुशनुमा बातें उनकी तरफ अलका करती हैं। अच्छा, अब इसमें जो वही का जो लफ्ज़ आया, तो अब वही का मतलब है इशारा करना, लिखना या खफ़ी कलाम, जिनसे कलाम खफ़ी। अच्छा, अब जब वही की निस्बत अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तरफ हो, नबियों की तरफ, तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला का वो कलाम जो अल्लाह ताला अंबिया पर बिला वास्ता या फरिश्ते की वसातत से या नींद में या बेदारी में नाज़िल फरमाता है। अगर वही की निस्बत नबियों की तरफ हो तो इसका मतलब है कि इसका मतलब वो अल्लाह का वो कलाम जो बिला वास्ता या फरिश्ते के ज़रिए या नींद में या बेदारी में अपने नबी के ऊपर जो नाज़िल फरमाता है। और जब इसकी निस्बत मुसलमानों की तरफ हो तो उससे मुराद इल्हाम है, यानी किसी खैर या अच्छी बात का दिल में डालना। और जब इसकी निस्बत शैतान की तरफ हो, जैसे कि इस आयत में है, तो फिर इसका मतलब है कि ये वसवसा है, किसी बुरी बात या बुरे काम की तरफ इंसानों के दिल को राग़िब करना। अच्छा, अब दर हकीकत वो फरमाते हैं कि रूहें जो हैं ये 2 किस्म की होती हैं। रूह जो है, एक तैयब और ताहिर और पाक रूह होती है, ये फरिश्ते हैं, और दूसरी नापाक और शरीर होती है, और ये शैतान है। अब अरवाह तैयबा जो है वो जिस तरह लोगों को नेकी का हुक्म देती हैं, इसी तरह वो एक दूसरे को भी नेकी का हुक्म देती हैं। और अरवाह खबीसा जिस तरह लोगों को बुराई का हुक्म देती हैं, इसी तरह वो आपस में भी एक दूसरे को बुराई का हुक्म देती हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान करते हैं कि इब्ने आदम के करीब एक शैतान का नज़ूल होता है और एक फ़रिश्ते का नज़ूल होता है। क्योंकि अरवाह तैयबा की 2 किस्में मैंने आपके सामने बयान की, एक वो जो तैयब और ताहिर हैं, और दूसरी वो जो नापाक और शरीर हैं। एक वो हैं जो लोगों को नेकी का हुक्म देती हैं, और एक वो हैं जो लोगों को बुराई का हुक्म देती हैं। और नेक जो हैं वो आपस में भी नेकी का हुक्म देती हैं, और जो बुरी हैं वो आपस में भी बुराई हुक्म देती हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि इब्ने आदम के करीब एक शैतान का नज़ूल होता है,
اور ایک فرشتے کا نزول ہوتا ہے، یعنی اس کے دل میں ایک القاء کرنے والا شیطان ہوتا ہے اور ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ شیطان کی طرف سے القاء کرنے والا اس کو مصیبتوں سے ڈراتا ہے، اور وہ اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جو حق بات ہے نا اس کا انکار کرو، اور فرشتے کی طرف سے جو القاء کرنے والا ہے وہ خیر کی بشارت دیتا ہے۔ تو جو شخص اس کو اپنے دل میں پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو شخص اپنے دل میں دوسری بات پائے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ کہ اگر اچھی بات دل میں آ رہی ہے، خیر کی بات آپ کے دل میں آ رہی ہے، تو انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر بری بات آ رہی ہے، کوئی غلط خیال آ رہا ہے، تو پھر بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ تو ارواح طیبہ جو ہیں وہ آپ کے دل میں اچھے خیالات کو پیدا کرتی ہیں، اچھے خیال کی طرف، نیکی اور بھلائی کی طرف آپ کو راغب کرتی ہیں، اور جو ارواح خبیثہ ہیں وہ اچھے کام سے روکتی ہیں، وہ برائی کا کام یا گندا کام آپ کے دل و دماغ میں جن سے وہ ڈالتی ہیں۔ تو حضرت امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی پیدا کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی پیدا کیا گیا ہے، لیکن اللہ نے میری اعانت فرمائی، میری مدد فرمائی، وہ مسلمان ہو گیا، اور وہ مجھے نیکی کے سوا اور کوئی مشورہ نہیں دیتا، نیکی کے سوا مجھے اور کوئی مشورہ نہیں دیتا۔ تو اب مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ پاک جو فرما رہا ہے کہ محبوب یہ نابکار لوگ جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، بات بات پر اعتراض کرتے ہیں، قدم قدم کے اوپر شرارت کرتے ہیں، قدم قدم پر، اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت آپس میں کانسپریسز کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اسلام کو نقصان پہنچے۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے محبوب یہ لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ جو بات فرماتے ہیں اس پر اعتراض کرتے ہیں، نت نئی دلیلیں مانگتے ہیں، نئے سے نئے معجزات مانگتے ہیں، قدم قدم کے اوپر شرارت کرتے ہیں، اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپس میں مختلف جگہوں پر میٹنگز کرتے ہیں، کانسپریسیز کرتے ہیں، اور آپ کی مخالفت کے اوپر لوگوں کو اکساتے ہیں۔ محبوب آپ پریشان نہ ہوں، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، قدیم سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ اچھے لوگوں کے اندر برے لوگ بھی موجود ہیں، یہ قدیم یہ دستور چلا آ رہا ہے۔ اس لیے آپ ان کی سازشوں کو خاطر میں نہ لائیں، اور آپ ان کی سازشوں کی وجہ سے فکر مند نہ ہوں۔ محبوب آپ پریشان نہ ہوں، یہ اگر ایسا کرتے ہیں ان کو کرنے دیں گے جو کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْعِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ ان خوشنما باتوں کی طرف مائل ہوں اور ان کو پسند کریں، اور ان برائیوں کا ارتکاب کرتے رہیں جن کا وہ ارتکاب کرنے والے ہیں۔ یعنی جو وہ وسوسے ڈالتے ہیں، وہ جو باتیں جو نیک ارواح نیکی کی طرف اور بری ارواح برائی کی طرف۔ تو اب آگے فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 113 کے اندر کہ یہ جو شیاطین ہیں یہ ایک دوسرے کی طرف ایسی باتوں کو پہنچاتے ہیں، باتوں کو یعنی چیزوں کو خوشنما کر کے دکھاتے ہیں۔ انسان کو چیز گندی دکھائیں گے یا غلط دکھائیں گے اور اس میں فائدہ
زیادہ بتائیں، ان کو کہیں گے کہ اس میں فائدہ ہے، اس میں فائدہ ہے، تاکہ نیک جو مسلمان ہیں ان کو بہکائیں اور ان کی طرف ان کافروں اور فسق کرنے والوں کے دل مائل ہوں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جو تذبذب کے اندر ہیں، کیونکہ ان کے وسوسے ان کی خواہشوں کے موافق ہیں تاکہ وہ ان سے خوش ہوں۔ مگر جو مسلمان ہیں وہ اپنے انجام پر نظر رکھتی ہیں، جن کو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر یقین ہے، جن کا ایمان کامل ہے، وہ ان کی خوشنما باتوں میں نہیں آتے، ان کی جن کا پچھلی آیت میں ذکر گزرا تھا۔ آگے فرمایا افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل علیکم الکتاب مفصلا، تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور انصاف کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ یہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل کر دی ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن ان کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ فلا تکونن من الممترین، سوئے مخاطب تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یعنی آپ کہیں کہ تم مجھ سے فرمائشی معجزات طلب کرتے ہو، کبھی کہتے ہو کہ ریگستان کے اندر دریا جاری ہو جائیں، کبھی کہتے ہو کہ یہ صفا پہاڑی جو سی ہے یہ سونے کی بن جائے، کبھی کہتے ہو کہ یہ قرآن مختلف حصوں کے اندر کیوں آہستہ آہستہ کیوں نازل ہوا، یہ ایک ہی بار اکٹھا ایک ہی لمحے میں کیوں نہیں ایک کتاب کی صورت میں سامنے آ گیا، ایک جملے میں کیوں نہیں آ گیا؟ تو کیا اللہ کی شہادت کے بعد کسی اور شہادت کی ضرورت ہے؟ جس نے میری نبوت کی تصدیق کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا، محبوب ان کو ذرا یہ فرمائے نا، جس نے میری نبوت کی تصدیق کے لیے قرآن کو نازل کیا جو کہ کتاب معجز ہے، تم ساری دنیا مل کر اس کی ایک آیت جیسی آیت بنا کر نہیں لا سکتے، اور نہ قرآن کا یہ چیلنج اس وقت پورا کیا گیا اور نہ قیامت تک پورا کیا جا سکے گا، ایک کتاب ایک آیت نہ لا سکے۔ تو جس نے میری نبوت کی تصدیق کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا، اور جو اس کتاب سے پہلے تورات اور انجیل کو نازل کر چکا ہے، جس میں میرے نبی ہونے کی پیشن گوئی موجود ہے، اور جس میں میری علامتیں اور میری نشانیاں بیان کی گئی ہیں، تو جن لوگوں نے تورات کو پڑھا ہے، جن لوگوں نے انجیل کو پڑھا ہے، جیسے حضرت سلمان فارسی، جیسے حضرت صہیب رومی، جیسے حضرت عدی بن حاتم، اور جیسے حضرت عبداللہ بن سلام، تو وہ آپ کے نبی ہونے کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ اسی لیے یہ وہ لوگ تھے، جیسے کہ عبداللہ بن سلام، جیسے ہی آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھا، چہرہ مبارک دیکھتے ساتھ یہود کے بہت بڑے عالم، یہودیوں کے بہت بڑے عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ساتھ ایمان لے آئے کہ آپ نبی ہیں، اور کلمہ پڑھ لیا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تورات میں اور انجیل میں بھی بیان کی گئی تھیں، حضور کی علامتیں، حضور کی نبوت کی علامتیں تورات اور انجیل میں بھی بیان کی گئی تھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تورات اور انجیل کو پڑھا ہے، باقی جو لوگ ہیں وہ تو اس کے اندر تحریف کرتے ہیں، اس کے اندر تحریف کرتے ہیں تورات اور انجیل کے اندر جن سے۔ اچھا، آگے فرمایا آیت نمبر 115 کے اندر
وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل کے اعتبار سے پوری ہو گئی. لا مبدل لکلماتی، اس کے احکام کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اب آگے فرمایا آیت نمبر 115 کے اندر کہ آپ کے رب کا جو کلمہ صدق اور عدل کے اعتبار سے پورا ہو گیا. آپ کے رب کا جو کلمہ تھا وہ صدق کے اعتبار سے بھی اور عدل کے اعتبار سے بھی وہ پورا ہو گیا. یعنی قرآن مجید جو ایک ایسا کلام ہے جس کی کوئی نشانی، جس کے مقابلے میں ایک آیت نہ لا سکا، وہ پورا ہو گیا. تو قرآن پاک کی آیات دو قسم کی ہیں. ایک قسم وہ ہے جس میں خبریں دی گئی ہیں، اور ایک قسم وہ ہے جس میں عقائد اور احکام شریعہ بیان کیے گئے ہیں. قرآن پاک کی آیات دو قسم کی ہیں. ایک قسم وہ ہے جس میں خبریں دی گئی ہیں پہلی قوموں کی، اور ایک قسم وہ ہے جس میں عقائد اور احکام شریعت بیان ہوئی ہیں. تو صدق کا تعلق قرآن مجید کی دی ہوئی خبروں کے ساتھ ہے. یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کا کلمہ جون سا ہے صدق اور عدل کے اعتبار سے پورا ہو گیا. تو صدق کا تعلق قرآن مجید کی دی ہوئی خبروں کے ساتھ ہے، اور عدل کا تعلق عقائد اور احکام شریعہ کے ساتھ ہے. یعنی اس کی دی ہوئی ساری خبریں سچی ہیں، اور اس کے بیان کردہ تمام عقائد احکام شریعہ سب عادل ہیں اور صحیح ہیں. یہاں پر یہ چیز فرمائی گئی آیت نمبر 115 کے اندر. اور یہ کہ قرآن کریم کی چند صفات بیان کی گئیں اس آیت کے اندر. ایک تو یہ کہ وہ مکمل، تام یعنی مکمل ہے. قرآن کریم جو ہے اپنے لانے والے کی نبوت کی مکمل دلیل ہے. جو زندگی کا ضابطہ اس نے پیش کیا ہے اس کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں ہے جو نامکمل ہو قرآن پاک کا. دوسری صفت یہ ہے کہ وہ سراپائے حق کو صداقت ہے. قرآن پاک جن سے اس نے جو کچھ بتایا وہ سچ ہے. اور اس کانٹیکسٹ کے اندر ہمارا ایک پورا بیان گزر چکا ہے. اور تیسری صفت یہ جو شرعی احکام اور جو شریعت کے احکام قرآن کے اندر بیان ہوئے وہ پورے عدل اور انصاف کے اوپر مبنی ہے. اور آخری صفت اس کے اندر یہ بیان کی گئی اس آیت کے اندر کہ یہ وہ قرآن وہ ہے، وہ تورات تھی، وہ انجیل تھی. یہ قرآن ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جس کے اندر ایک زیر یا ایک زبر کی بھی کبھی تبدیلی نہیں ہوگی. اس قرآن کے اندر جلسہ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اے مخاطب اگر تو زمین کے اکثر لوگوں کی اطاعت کرے تو وہ تجھے اللہ کی راستے سے گمراہ کر دیں گے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور صرف قیاس آرائیاں کرتی ہیں. تو اگر تم زمین کے لوگوں کی اطاعت کرو تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. وہ تو گمان، پریزمپشن اس کی پیروی کرتی ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتی ہیں. یعنی جب حق واضح ہو گیا، حق آشکار ہو گیا،
حق واضح ہو گیا، پھر بھی کوئی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرے اور آپ کے پیغام کو نہ مانے تو وہ محض اپنے گمان کی پیروی کرنے والا ہے اور وہ گمراہ ہے۔ جب قرآن نے ہر چیز حق اور صداقت اور دلائل کے ساتھ بیان کر دی، اس کے بعد بھی اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ تسلیم کرے تو وہ محض اپنے گمان کی پیروی کر رہا ہے، خیالات کی، اور وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ الوہیت کے اعتقاد میں گمراہی یہ ہے، مثال کہ کوئی شخص خدا کے وجود کو نہ مانے، الوہیت کے اعتقاد کے اندر کہ کوئی شخص خدا کے وجود کو نہ مانے، یا جیسے وہ لوگ جو ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں، یا جیسے جو لوگ خدا کے بیٹے مانتے ہیں، یا وہ مشرکین جو خدا کی بیٹیاں مانتے ہیں۔ اور نبوت کے اعتقاد میں گمراہی یہ ہے کہ کسی نبی کو نہ مانے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی ختم نبوت کے بعد کسی اور نبی کے آنے کا یقین رکھے۔ نبوت کے اعتقاد میں یہ گمراہی ہے۔ الوہیت کے اعتقاد میں وہ گمراہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا مانے، کسی اور کی بھی عبادت کرے۔ اور احکام شریعہ میں گمراہی یہ ہے کہ جس کام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا اس کو حلال قرار دے دے، اور جس کو حلال کیا اس کو حرام قرار دے دے۔ وہ یہ نہ دیکھے کہ قرآن یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو پرمیسیبل کہا اور کس چیز کو نان پرمیسیبل کہا۔ انہوں نے جس کو حلال کیا اس کو حرام کہہ دے، اور جس کو حرام کیا اس کو حلال کہہ دے۔ تو یہ احکام شریعہ میں گمراہی ہے۔ مثلا جیسے کہ میلاد شریف کے عنوان سے اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرے، میلاد کے عنوان سے کہ جی میں میلاد کی محفل کروا رہا ہوں، اس نیت سے کروا رہا ہوں کہ حضور کے فضائل بیان کروں گا، حضور کی سیرت بیان کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوگا، اور وہ کہے کہ یہ حرام ہے، تو یہ احکام شریعہ کے اندر گمراہی ہے، یہ احکام شریعہ میں گمراہی ہے۔ اس لیے فرمایا اس آیت کے اندر وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے مخاطب اگر تو زمین کے اکثر لوگوں، زمین کے کچھ لوگوں کی اطاعت، وہ تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے، وہ گمانوں کی پیروی کرتے ہیں، اور صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں کہ نہیں 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 یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہے جو ان سے۔ اور آگے فرمایا ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلی، بے شک آپ کا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے گمراہ ہوگا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے۔ تو جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو پھر آپ ان مخالفین کے درپے نہ ہوں، بلکہ ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے اور کون گمراہ ہے۔ وہ ہر شخص کو اس کے عقیدے، اس کے عمل کے اعتبار سے جزا دے گا۔ ہر شخص کا جو بھی عقیدہ ہے اس کے وجود کے اندر، اس کے دل و دماغ کے اندر، جو بھی اس کا عمل ہے، اس کے عمل اور اس کے عقیدے کے مطابق اس کو اس کی جزا مل جائے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلی، بے شک آپ کا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے گمراہ ہوگا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ صدق اللہ تعالیٰ وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔